صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف و جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راہ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدموں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جنہیں تاریخ میں ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، خزرج سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت عمر کے 20 سال ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کی گھاٹی میں یثرب کے جن لوگوں سے آپ نے بیعت لی، حسن اتفاق اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت عبداللہ کے ساتھ آپ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط پر وہاں بھی آپ نے بیعت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر واقع ہوا، معرکہ بدر، تو اس میں جانے کے لیے باپ بڑے بے چین رہے۔ بیٹے سے کہا کہ تم اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے گھر میں رہو، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کو 9 بیٹیاں تھیں۔ چنانچہ بیٹے کو آپ نے وہاں پر رکھا، خود میدان کارزار کے اندر پہنچے، اپنی تلوار کے تمام جوہر دکھائے اور اس کے بعد کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئے۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب 7 شوال 3 ہجری کو تمام انتقام لینے کے لیے اہل مکہ امن پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معرکہ احد میں حضرت جابر نے صبح اپنے صاحبزادے سے یہ کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ مجھے شہادت سے سرفراز کرے گا، اور پھر میری یہ وصیت تم کو ہے کہ قرض کے ادا کرنے کے بعد اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تمام کا تمام جو مجھ پر قرض ہے وہ تمام کا تمام ادا کر دینا۔ اور اس کے بعد جس اندیشے کا انہوں نے اظہار کیا تھا، اپنے جان و تن کا نذرانہ میدان احد میں آپ دے چکے، تو دشمنوں نے آپ کے چہرے بشرے کا جو مسلح کیا، آنکھ، ناک، کان، انگلیوں کو تمام کاٹ دیا گیا۔ اس وقت ایک چادر اڑا دی گئی، حضرت جابر آئے، لوگوں نے تھوڑا منع کیا دیکھنے کے لیے،
اور ساتھ ہی ساتھ یعنی حضرت عبداللہ کی بہن بھی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کی بہن نے ایک دلدوز چیخ ماری تو حضور نے پوچھا کہ کون؟ تو کہا کہ مرحومہ کی بہن ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں خاموش رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو، لیکن جب تک یہ ناشا یہاں پر پڑا رہے گا اس وقت تک تمام فرشتے اس پر سایہ فکر رہیں گے، اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے رہیں گے۔ ان کی جو قدر و منزلت ہے حضرت عبداللہ بن عامر کی، وہ معاملہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن تمہارے باپ پر اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا اور پوچھا ہے میرے بندے بتا تیری کوئی خواہش؟ تو اس وقت عبداللہ نے کہا پروردگارہ ایک مرتبہ دنیا میں مجھے بھیج دے تاکہ میں پھر تیری راہ میں لڑتا ہوا شہادت پا جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میری سنت نہیں کہ دنیا سے آنے کے بعد پھر کسی کو دنیا میں بھیجوں۔ تو چنانچہ آپ نے کہا اے اللہ رب العزت کم سے کم ایسا تو معلوم کر دے کہ مجھ پہ جو گزر رہی ہے میرے اپنے افراد خاندان کو اور تمام مسلمانوں کو معلوم ہو جائے۔ تو پھر وہ تمام آیتوں کا نزول ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں شہادت پاتے ہیں کہ تم انہیں مردہ نہ سمجھو، انہیں ہم رزق دیتے ہیں جسے تم سمجھ نہیں سکتے، وہ زندہ جاوید ہیں۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ پر یہ آیتیں اتری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے سامنے یہ باتیں رکھی۔ حضرت جابر کا معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور خلوص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی زندگی کا عین منشا اور مقصد رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا چاہتے، اور پھر نہ صرف چاہتے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر ایسی شفقت کرتے کہ مت پوچھیے۔ غزوہ خندق میں پہنچنے کا موقع ملا اس لیے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق واقع ہوئی تھی۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت چٹان پر کدال مار رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے پیٹ پر پتھر دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ ہم تعامی چاہتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی محترمہ نے کہا کہ کچھ جو ہے میں اسے پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں، ایک بکری ذبح کر دیجئے۔ اور بکری ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت اور روٹی انہوں نے بنایا، اور حضرت جابر نے جا کر بہت آہستگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا چلو آج جابر بن عبداللہ کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ تمام مجمع کثیر کو لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے۔ حضرت جابر کی کیفیت دیگر گوں ہے، اور جا کر بیوی محترمہ سے انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس انداز سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کو منگا کر اس کے ٹکڑے کر دیے اور صحابہ کرام سے کہا کہ کھاتے رہیے، گوشت اور روٹی کھاتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 300 آدمی، ایک روایت کے مطابق 400 آدمی، ایک روایت کے مطابق 1000 آدمی جابر بن عبداللہ کے گھر میں وہ گوشت اور روٹی کھاتے رہے۔ اس انداز سے آپ واپس ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا اے جابر کیا بات ہے، کسی کنواری لڑکی سے تم نے شادی نہیں کی بلکہ ایک معمر بیوہ خاتون سے تم نے شادی کی؟ اگر تم کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے تو تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی۔ تو اس وقت حضرت جابر نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے 9 لڑکیاں یعنی میری 9 بہنیں ہیں، اور ان کے بناؤ سنگار کرنے کے لیے، ان کی چوٹی وغیرہ ڈالنے کے لیے، ان کی صفائی کے لیے ایک معمر عورت کی ضرورت تھی، اس لیے میں ان کی ہم عمر لڑکیوں کو لا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بڑی دعائیں حضرت جابر کو آپ نے دیں۔ حضرت جابر کا معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے یعنی 19 غزوات میں حضرت جابر کی شرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ میں بھی آپ ساتھ رہے، فتح مکہ میں بھی آپ ساتھ رہے، خیبر کی لڑائی میں آپ ساتھ رہے، حنین کی لڑائی میں ساتھ رہے، طائف کا وہ معرکہ ہوا اس کے اندر بھی حضرت جابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تبوک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کا موقع آیا تو اس وقت بھی حضرت جابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو بے انتہا چاہتے، اور نہ صرف یہ بلکہ جب یہ مخروض ہو گئے یعنی ان کے باپ کا جو قرض ان پر تھا ادائیگی ان کے لیے ضروری تھی، 9 بہنیں جن کی پرورش کرنا بھی ضروری تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت زیادہ متفکر ہیں، تو پوچھا جابر کیا بات ہے، بہت زیادہ فکر مند ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول قرض کا بوجھ سر پر ہے، نہ صرف یہ بلکہ 9 بہنیں ہیں میری،
ان کے لیے بھی مجھے سوچنا ہے، اسی لیے میں فکر مند ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرضداروں کو جو یہودی تھے ان لوگوں کو بلا کر آپ نے کچھ مہلت چاہی، لیکن ان یہودیوں نے دینے سے انکار کیا مہلت، اور یہ کہا کہ نہیں ہمیں اپنا مال چاہیے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ جابر اپنے تمام مال کو، تمام چھواروں کو نکالو، اور تمام کے تمام کھجور جمع کیے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، بارگاہ خداوند میں دعا کی، اور اس چھوارے کے اس کوپے پر جا کر، اس خرمن پر جا کر آپ بیٹھ گئے اور کہا کہ تمام اپنے قرضداروں کو تمام دیتے رہو۔ چنانچہ تمام قرضدار آئے ایک کے بعد ایک، اور اس کے بعد اپنا تمام مال و متاع لیتے ہوئے وہ چلے۔ تو اس انداز سے چلے کہ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بہت سارا خرمن ابھی بچا ہوا ہے، بہت سارے کھجور بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا حضرت جابر نے کہ میرا سارے کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بات آتی ہے۔ اپنے گھر لے گئے، ایک بکری ذبح کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ضیافت کی۔ اور اس وقت جب کہ یہ تمام کھجور بانٹے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق وہاں پر موجود تھے، اور ان کے سامنے ہی تمام کے تمام قرض ادا کیا گیا تھا۔ اور پھر گھر لے جانے کے بعد آپ نے بکری ذبح کی، اور اس کے بعد آپ کی دعوت کا اہتمام اس انداز سے کیا، کچھ خرمے رکھے سامنے، پانی کا بندوبست کیا، اور پھر اس کے بعد گوشت اور روٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرموں کو دیکھنے کے بعد اور ان کھجوروں کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ گوشت ہیں۔ تو اس کے بعد فوراً آپ معاملے کو سمجھ گئے۔ دوسری اور ایک مرتبہ پھر ایک بکری انہوں نے ذبح کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس انداز سے کیا۔ یعنی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات آپ کے پاس جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کبھی قرض کی ضرورت ہوتی، اس کے بعد حضرت جابر سے لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں ہے، سفر میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، کیا اس اونٹ کو بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، یہ آپ یوں ہی ایسے ہی لے لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا۔ چنانچہ وہ قیمت طے ہو گئی، اور حضرت جابر لینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر معاہدہ یہ ہوا کہ میں مدینہ تک اس پر بیٹھا ہوا چلوں گا۔ حضور نے اس بات کی اجازت دے دی۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو حضرت بلال کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اتنا سونا انہیں دے دو، یعنی اس اونٹ کی قیمت کا سونا ان کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہارا اپنا پورا مال اس اونٹ کی قیمت تمہیں مل گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے مل گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ میری طرف سے عطیہ تمہارے لیے ہے، آپ تم اسے فدیے کے طور پر یہاں سے لے جاؤ، یعنی میری اپنی طرف سے۔ تو اس وقت حضرت جابر نے اس تمام پونجی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بہت اکٹھا کرتے ہوئے رکھا اپنے پاس۔ اور کبھی کبھی معاملہ یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پیسے لے لیتے تو ان کی خوشنودی کے لیے کبھی کبھی اضافہ بھی اس میں رکھتے، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو انداز ہے حضرت جابر کا کہ مت پوچھیے۔ ایک مرتبہ حدیبیہ کے اس مقام پر پہنچے، اور وہاں پر معاذ بن جبل کی زبان سے یہ نکلا کہ کاش مجھے پانی تھوڑا سا مل جاتا، یعنی پانی کی بڑی قلت تھی۔ اس وقت حضرت جابر نے 23 میل دور جا کر ان کے پانی کا اہتمام کرتے ہوئے مشکوں میں بھر کر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جب پانی وہ لا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے حوض کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے اونٹ کو بٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء وہاں پر ادا کی، تو حضرت جابر بھی آپ کی اقتداء میں ٹھہر گئے، اور آپ نے بھی نماز اس انداز سے ادا کی۔ تو بزرگوں اور دوستو، وہ مواقع جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آتے، ان موقعوں کو غنیمت جانتے ہوئے بالکل اس انداز سے کام کرتے کہ مت پوچھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر اور آپ کے ہر بات کو نقش کرتے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے، اور پھر وہ اکابرین صحابہ کی صحبت میں بھی آپ ہوتے، اور ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایک حدیث کو لینے کے لیے آپ مصر کا سفر کیا، ایک حدیث کو لینے کے لیے آپ نے شام کا سفر کیا، اور جب پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو اس وقت مسند پر بیٹھے ہوئے اپنے تمام شاگردوں کو اور ان لوگوں کو جو شائخ ہیں علم کے، وہ لوگ آ جاتے تو ان لوگوں کو فیضیاب کرتے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا تعلق رہا، اور پھر بنو سلمہ کی اس مسجد سے، یعنی آپ 1 میل دور آ کر آپ نماز ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ارادہ یہ ہوا کہ مسجد نبوی کے قریب ہی ایک کوئی مکان لے لیں تاکہ آنے اور جانے کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آپ نے سنی کہ جتنے قدم بڑھتے ہوئے آپ آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر تم کو نیکیوں سے نوازے گا، تو اس کے بعد وہ ارادہ آپ نے ترک کر دیا۔ 94 سال کی عمر اور آخر عمر میں آپ کی بینائی جاتی رہی،
لیکن ایک بات یہ کہ ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری تھی وہ تمام کی تمام باتیں آپ کو ازبر اور یاد تھیں. حد یہ کہ حدیبیہ کے اس مقام پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ بیعت الرضوان آپ نے فرمائی تھی، آخری عمر میں یہ فرمایا کرتے، اس لیے کہ حضرت عمر نے وہاں پر لوگوں کی عقیدت مندی کو دیکھا تو اس درخت کو آپ نے کٹوا دیا تھا. آپ یہ کہتے کہ اگر میری آنکھیں اگر اچھی ہوتی تو میں تم لوگوں کو وہ مقام بتاتا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر تمام لوگوں سے بیعت لی تھی. یعنی حافظے کا یہ عالم کہ آپ ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی انداز سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اسی انداز سے کام کرانے کے تعلق سے ہمیشہ مستعد اور تیار رہتے تھے. حضرت جابر کی زندگی کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرت علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ صفین کے اندر بہت سارے اپنے تلوار کے جوہر دکھائے. حضرت علی ابن ابی طالب کے بہت زیادہ چاہنے والے بھی تھے. لیکن اس کے بعد معاملہ یہ ہوا حضرت علی ابن ابی طالب کی اس وفات کے بعد جب معاویہ وہ خلیفہ ہو گئے اور حجاج ابن یوسف کو انہوں نے منتخب کرتے ہوئے مدینہ منورہ پر بھیجا یعنی وہ گورنری کے لیے، تو اس وقت اس نے بڑے بڑے اکابرین صحابہ کو بڑی اذیتیں دی. جیسے تاریخ میں بتلاتے ہیں کہ انس بن مالک جن کے گردن کے اوپر ایک مہر لگا دی گئی، حضرت جابر کے ہاتھ پر مہر لگا دی گئی. یہ حجاج ابن یوسف کا جو ظلم تھا کہ اس وقت مت پوچھیے. اور جب وہ گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اس نے پہلی مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہا جب تک قبیلہ بنو سلمہ کے جابر بن عبداللہ میرے پاس نہ آ جائے، قبیلہ بنو سلمہ کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں. تو اس وقت حضرت جابر اپنی جان کے خوف سے حضرت ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ آپ کی اور میری ماں ہے ان کے پاس جب پہنچ گئے تو ان سے کہا کہ مائی کیا کریں، اس لیے کہ یہ لوگ اتنے ظالم اور جابر ہیں. تو اس وقت حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ پر عبد الملک کے لیے آپ بیعت کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ایک ظالم اور جابر کے لیے، تو کہا کہ نہیں، اب موقع ایسا ہے کہ یہ موقع دیکھا نہیں جائے اور تم اس کے اندر ہاتھ میں ان کے بیعت کر لو، بہتر ہے. چنانچہ یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے عبد الملک بن مروان کے لیے بیعت کر لی تو تمام کی تمام باتیں تھوڑی سی آپ کے لیے ختم ہو گئی. لیکن وہ سختی آخری عمر میں بھی حجاج ابن یوسف نے جو کیا اس کی تلخی باقی تھی، اس کے لیے بڑے پشیمان بھی ہوا کرتے. اور بعض جب تو نگاہوں کو بھی نظر نہ آنے لگا یعنی آپ جا نہیں سکتے تھے، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس لیے کہ شر و فساد کا ایک معاملہ ہوا مدینہ کے اندر آ گیا تو لوگوں نے جا کر حضرت جابر سے کہا اس شر کو اس فساد کو تو صرف آپ بچا سکتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میری بینائی تو جاتی رہی لیکن اپنے بیٹوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تکلیف دی یعنی وہ بالکل ہلاک ہو جائے گا. تو اس وقت بچوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ اہل مدینہ کو تکلیف دینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہے. اس انداز سے یعنی اہل مدینہ کو ڈر اور خوف جو دلائے گا یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل ڈر اور خوف دلائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس انداز سے ہے. حضرت جابر ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اس بیان کو مقدم رکھتے اور احادیث کے بتانے کے اندر آپ بہت زیادہ محتاط ہونے کے باوجود 1540 حدیثوں کے راوی ہیں. آپ کے تلامذہ میں بہت بڑے بڑے لوگ اکابرین لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے کہ آپ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کم حدیثیں ہیں، لیکن اکابرین صحابہ میں بہت زیادہ احادیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں. حضرت جابر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کیا اسی انداز سے کام کرنے کے لیے کوشاں ہوتے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو. اور بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاتے، آپ کی ضیافت کرتے، آپ کو کھلاتے پلاتے. تو اس وقت اندر سے آواز آئی بیوی سے کہ اے اللہ کے رسول مجھ پر اور میرے شوہر پر آپ درود بھیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے آپ وہاں سے نکلے. یعنی قبیلہ بنو سلمہ میں آپ کو امام بنا دیا گیا، اس کے باوجود حضرت جابر بن عبداللہ اپنی زندگی کو تمام واقعات سناتے ہیں کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد آپ کا عمل جو تمام رہا یعنی 19 غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا، ہم رکاب رہے، اور پھر فتح مکہ کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یعنی زندگی کا ہر پہلو حیات جابر بن عبداللہ کا اس انداز سے تھا
کہ اس پر نظر کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنے آپ کو سرشار پایا. یعنی جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی علم کے تعلق سے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بے دریغ یعنی خرچ کیا. مصر جانے کے لیے ایک اونٹ کو خریدا اور اس اونٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ مصر جا کر صرف ایک حدیث کے لیے آپ پہنچے اور وہاں سے آپ ایک حدیث لیے ہوئے آئے. ملک شام پہنچے تو ایک حدیث کے لیے ملک شام پہنچے اور اس کے بعد اس حدیث کو لے آئے. یعنی جن صحابہ کے پاس جن روایتوں کو آپ نے سنا ان سے حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی آپ نے پس و پیش نہیں کیا، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس مقام تک پہنچے اور اس مقام تک گئے. آپ نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی. ایک تو بیوہ عورت تھی سہیلہ، جس کا نام تھا سہیلہ بن مسعود، جس کا تعلق قبیلہ بنو ظفر سے تھا، اور دوسری جو لڑکی تھی وہ کنواری تھی، محمد بن مسلمہ کی صاحبزادی تھیں، ام حارث. ان سے آپ نے شادی کی اور اس کے بعد اولاد میں آپ نے محمد، عبد الرحمن، ان لوگوں کو آپ نے چھوڑا. اور پھر آپ کی اولاد بھی بہت زیادہ تعلیم یافتہ رہی. ایک مرتبہ ایک پڑوسی سفر کرنے کے بعد واپس آیا تو حضرت جابر بن عبداللہ اسے ملنے کے لیے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ فرقہ بندی کے اندر بہت زیادہ ایسے کام کر رہا ہے جس سے تمام نفاق کی بات ہو. تو اس وقت ان کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے فرمان کے مطابق کہ لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہوں گے، ایسے ہی جوغ در جوغ اسلام سے خارج بھی ہو جائیں گے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ مسجد نبوی جب پہنچتے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام کنکریوں کو جمع کر کے اپنے ہاتھوں میں اسے ٹھنڈا کرتے اور اپنے سجدے کے مقام پر اس کو پھیلا دیتے اور اسی پر سجدہ کرتے تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں. صحابہ کرام نے وہ مشقتیں اٹھائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پر کرم کیا کہ مت پوچھئے. وہ زندگیوں سے بہت خوشحال اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے 25 مرتبہ استغفار فرمایا. اور پھر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ 2 مرتبہ آپ نے حج کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک رہے. اس کے بعد پھر زندگی میں ایک اور حج کیا جس میں کچھ لوگوں نے آپ سے مسائل بھی دریافت کیے اور آپ نے ان کو ان مسائل کو سمجھایا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کہا بیماری کا یہ زور ہے کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ پنچنا لگاؤ، اس میں صحت ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس انداز سے انہوں نے پنچنا لگایا. خود حضرت جابر ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے عیادت کے لیے اور اس کے بعد دیکھا کہ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے وضو فرمایا اور پانی کے کچھ چھینٹے آپ پر دیے اور آپ اس کے بعد جاگ گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا میں اپنی بہنوں کے لیے یعنی کلالہ کے جو احکامات آ گئے اس کے تعلق سے میں کچھ ان لوگوں کو یعنی 2/3 دے دوں یا نصف دے دوں؟ اس انداز سے آپ نے دریافت کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ ہاں انہیں دے دو. اس انداز سے آپ نے فرمایا تھا. لیکن اس کے بعد جب کلالہ کے احکامات آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اس معاملے میں تم مرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تعلق سے یہ آیت کا نزول فرمایا کہ لوگ تم سے اے پیغمبر پوچھتے ہیں کلالہ کے تعلق سے، آپ انہیں بتا دیجئے اس کے واضح احکامات کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ان کو یہ تمام باتیں بتلا دیں. اور پھر بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے اور پھر دسترخوان کو بہت زیادہ وسیع رکھنے والے، یہ حضرت جابر جن کے زندگی کے احوال ہم سن رہے ہیں، جن کے زندگی کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے زندگی کے حالات پر ہماری نظر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا فریضہ تصور کرتے ہیں. جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کیا اسی انداز سے اپنی زندگی کو ڈھالنا ان کا نصب العین رہا اور لوگوں کو اسی بات کے لیے ہدایت کرتے رہے کہ آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، آپ کس انداز سے اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہیں، اس معاملے کے اندر کیسے فیصلے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو تمام بتلا دیتے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب آخری عمر آ گئی اور تمام بینائی جاتی رہی تب بھی آپ اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کوئی اگر حالات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں وہ تمام حالات کو بتانے اور سنانے کے لیے تیار ہوں. اس انداز سے آپ نے زندگی کے ہر موقف پہ تمام لوگوں کو اپنی زندگی سے واقف کروایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جو آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا ان تمام لوگوں کو واضح انداز سے تمام صحابہ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ صرف 2 ایسے صحابی تھے
جو آخری عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے. ان اصحاب میں حضرت جابر کے علاوہ حضرت انس بن مالک بھی تھے جو بہت معمر تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں دی تھیں. اور اس کے بعد آخری جو صحابی رسول ہیں عامر بن واصلہ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بعد 100 سال تک زندہ رہنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں. تو حضرت جابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مختلف واقعات تمام صحابہ کرام کے ساتھ میں یہ تمام ذکر کرتے، اور اسد بن زرارہ کو بڑی دعائیں دیتے کہ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں اسد بن زرارہ نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کا آغاز فرمایا تھا. جب بھی اذان کی آواز کانوں میں آتی تو حضرت اسد بن زرارہ کے لیے بھی آپ دعا کرتے. آپ کی یعنی آپ کے نفس کا عالم یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جب یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم سعد کی موت پر ہل گیا، تو اس وقت حضرت برا بن عازم نے کہا کہ وہ اللہ کا عرش نہیں بلکہ سر کو جنبش دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سر ایسا ہل گیا. حضرت جابر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، برا نے بہت غلط بات کہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے جو جنگیں ہوئیں وہ اوس اور خزرج کے اندر، تو اس کے اندر یعنی وہ بات آج بھی ان لوگوں کے دل اور دماغ میں ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات غلط کہی. حالانکہ حضرت جابر کا تعلق خزرج سے ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عبداللہ کے سردار اوس سے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت جابر نے ان کی تائید میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے عرش سے مطلب رحمان کا عرش ہل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہے، سروں کی جنبش سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف تعصب کی بات ہے. اس انداز نے واضح انداز میں حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ تمام باتیں تمام لوگوں کے سامنے رکھی تھیں. تو بزرگوں اور دوستو، حضرت جابر کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یعنی حجاج ابن یوسف نے جب آ کر یہ کہا کہ یہاں کے کچھ اوقات مدینہ منورہ کے میں تمام تبدیل کر دوں، اس وقت صحابہ کے ساتھ آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کس وقتوں میں ادا کرتے تھے. حجاج ابن یوسف کو اس بات سے واقف کراتے ہوئے یعنی اس معاملے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اتباع کر رہے ہوں تو انہی اوقات میں ہم کو نماز پڑھنا چاہیے. اوقات کے تبدیل کرنے کرانے کے تعلق سے جو تمہارے خیالات ہیں وہ خیالات تمہارے درست نہیں. اس انداز سے فرمانے والے بھی حضرت جابر بن عبداللہ تھے. آپ مکمل طور پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی تغیر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. مکمل طور پر حضرت ام سلمہ سے اس لیے آپ نے مشورہ کیا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بنو سلمہ کے اوپر یعنی میرے اپنے قبیلے والوں پر اگر میں بیعت نہ کروں تو کسی قسم کا کوئی ان لوگوں کا ظلم اور زیادتی نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ ان لوگوں کے سامنے دنیاداری تھی، ظلم کرنا ان کے لیے بڑا آسان تھا. حضرت معاویہ کا زمانہ ہو یا یزید بن معاویہ کا زمانہ ہو یا حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہو، یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے احترام مدینہ کو بھی باقی نہیں رکھا. وہاں بھی بہت سارا کچھ تو خون کیا، وہاں بھی بڑی تمام یعنی وہ غلاظتیں تمام کرتے رہے جو ایک مسلمان کے لیے جس کا اظہار بھی بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے زمانے میں وہ تمام کام ہوتے رہے. اور اس انداز سے تمام کے تمام مسلمان جو وہاں پر تھے ان کو خوف زدہ کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، اور ظلم و زیادتی کی انتہا ان لوگوں نے وہاں پر ڈھائی، اور اس کو بڑی صبر کے ساتھ ان لوگوں نے برداشت کیا، اس لیے کہ کہیں امت مسلمہ میں فتنے اور نہ برپا ہو جائیں. اس لیے کہ ان لوگوں کے سامنے حضرت علی بن ابی طالب کی وہ 5.25 سالہ خلافت کا دور تھا جس کے اندر خانہ جنگی ہوتے ہوئے 1 لاکھ سے زیادہ کلمہ کو مسلمان تمام کے تمام شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ فتنہ برپا ہونا اور تمام کے تمام سبائی فرقے کے لوگ مدینہ منورہ کے اندر ایسی یورش پیدا کرنا کہ تمام مسلمانوں کو بہت زیادہ خوف زدہ کرنا. اور اس کے بعد پھر یہ معاویہ، اور پھر معاویہ کے زمانے میں جب انہوں نے جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی حضرت علی بن ابی طالب کے زمانے میں، تو اس وقت جنگ صفین میں ساتھ دینے کا انہوں نے یہ بدلہ لیا کہ آپ کے ہاتھ پر حجاج ابن یوسف نے مہر لگائی اور حضرت انس بن مالک کی گردن پر مہر لگاتے ہوئے یہ ظلم اور زیادتیاں حجاج ابن یوسف نے کی تھی، جبکہ اس کو گورنر بنا کر مدینہ منورہ بھیجا گیا تھا. تو بزرگوں اور دوستو، ہمارا اپنا کام یہ کہ ثابت قدمی کے ساتھ اسلام پر قائم رہیں. ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ہمارا اپنا کام یہ کہ ایک سنت کو ہم پیش نظر رکھیں. ہم اکابرین صحابہ کی زندگی اور سیرت کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے عمل کو اسی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ المستعان اللہ سبحانہ وتعالی
ہماری زندگیوں میں ایک نئی جلا لائے گا اور ہم کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوں گے اور ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے کسی اور قسم سے اگر کوئی عمل ہم کریں جو سنت کے خلاف ہو تو وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس معاملے کے اندر مکمل طور پر احتیاط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے محفوظ و معمون فرما، پروردگارہ ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما۔ الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، وہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔